پتہ ہے کیا، میں اپنے بستر پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، تو کیا ہماری بھی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال نے میری آنکھیں نم کر دی۔ میں نے سوچا، مجھ گناہگار کے لیے اللہ کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے ذہن میں اللہ کا وہ نام آیا، المجیب، یعنی دعائیں قبول کرنے والا، سمیع، یعنی سننے والا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آئی، بے شک میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ دل کو ایک تسلی سی ہوئی کہ وہ سب کا رب ہے، وہ مجھے بھی محروم نہیں رکھے گا، بے شک اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ میں اس سے رحم کی امید رکھتی ہوں، میں اچھا گمان رکھوں گی، بے شک وہ دعا سے زیادہ گمان کو پورا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا، اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے گا، اور وہ تمام معجزات کرے گا جس کی منتظر ہوں میں۔ پتہ ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ خدا ہمیں ہماری دعا مانگنے کے بعد ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، تمہاری بے چینی کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دیری کو کہیں انکار تو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان ایسا کرے گا، کیونکہ انسان تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ دیر بھی اسی لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں یہ بتا دے کہ دیری کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی اس کی مصلحت شامل ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی مصلحتیں صرف وہی بخوبی جانتا ہے۔ اور یہ جو دکھ کا وقت ہے یہ بھی کٹ جائے گا، یہ تکلیفوں کا دور بھی ختم ہونے والا ہے، یہ غم کی رات بھی ختم ہونے والی ہے، اور پھر خوشیوں کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور بہت جلد تمہیں وہ سب عطا کیا جانے والا ہے جس کے لیے تم نے اللہ کی طرف سے سب تکلیف کو بغیر شکوے کے برداشت کیا، اور تمہارا تحفہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ تم کہو گے کہ اے اللہ، تو نے تو میری اوقات سے بھی زیادہ مجھے نوازا ہے، اور بے شک اللہ خوب نوازنے اور دینے والا ہے، وہ بہت غنی ہے۔ یقین مانو، جب تم اس کی طرف سے آزمائش میں ڈالے جاتے ہو، وہ تمہیں اپنے لاڈلے بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے دل میں اس یقین کو پختہ کر دینا چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں بھی میرے رب کی مصلحت ہے، اور جب تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں آزمائشوں سے خوف نہیں آتا، پھر تمہیں کسی بات کا ملال نہیں ہوتا، اور تم اس کی رضا میں راضی ہونے لگتے ہو، اور جانتے ہو تمہارا رب اس بات پر کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب وہ تمہارا اتنا پختہ یقین دیکھتا ہے تو تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔